1,24,000 صحابہ میں زیادہ سے زیادہ 200 صحابی ایسے ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. 200 زیادہ سے زیادہ 200. کوئی کسی جنگ میں ہے, کوئی کسی میں ہے, کوئی کسی یہاں نہیں, کوئی وہاں نہیں. ابو دجانہ ان 200 میں ایک آدمی ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک ساتھ رہے. یہ کتنا بڑے آدمی ہے. احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, یہ تلوار کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے پیچھے ہٹ گئے, صرف 3 آدمی کھڑے رہے, حضرت زبیر, ابو دجانہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی, ابو دجانہ کو وہ تلوار تھی. یہ میں تھوڑا سا ابو دجانہ کا آپ کو خاکہ بتا رہا ہوں تاکہ آگے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے. ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی, سرخ پگڑی باندھی اور شعر پڑھے, انا الذی عاہدنی خلیلی اللہ اقوم الدہر فی الخیول, انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الخیول واضرب بسیف اللہ ورسولی. میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا. خلاصہ یہ ہے, ترجمہ نہیں خلاصہ. تو ایک طرف سے جو حملہ کیا تو قریش کے 3,000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل, ان کو روک نہیں سکا. اور آگے عورتیں ڈھول بجا رہی تھی اور قریش کے لشکر کو ابھار رہی تھی اور ہندا گیت گا رہی تھی, نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل البوارق المسك في المخالق والدر في المخالق ان تقبلوا نعانقي وتدبروا نفارقي فراق غير وامد نحن بنات طارق, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. نمشی علی النمارق, قالینوں پہ چلنے والی ہیں. مشی القتل البوارق, نخرے والے چکور کی چال چلنے والیاں ہیں. المسك في المفارق, ہماری مانگ میں مشک بھرا ہوا ہے. والدر فی المخالق, ہماری اوڑنیوں میں موتی پروئے ہوئے ہیں. ان تقبلوا نعانقی, آگے بڑھ کے حملہ کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے. اور تدبروا نفارقی, اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہیں دھکے دے کے ذلیل کر دیں گی. یہ ہندا کے اشعار ہیں. تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو ساری عورتیں بھاگی. ہندا کے بھاگنے سے پہلے ابو دجانہ پہنچ گئے, اس کے سر پہ تلوار رکھ دی تو اس کی چیخ نکلی, تلوار پیچھے ہٹائی. تو پیچھے زبیر بھی, حضرت زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ میں اتنا شاہ سوار, مجھے تلوار نہیں دی, ابو دجانہ کو کیوں دی؟ میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں, مجھے کیوں نہیں؟ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. تو وہ پیچھے پیچھے تھے, پیچھے پیچھے. تو تلوار ہٹائی تو زبیر کہنے لگے یہ کیا کیا, چلائی کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا. کمزور پہ اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے. میرے نبی نے کہا تھا حق ادا کرنا ہے, تو کمزور پہ اٹھانا, کمزور پہ خون سے داغدار کرنا اس کے حق کے خلاف. تلوار واپس, پھر پیچھے مڑے, پھر پلٹ کے حملہ کیا. تو سامنے ایک قریش کے لشکر میں تھا, لوہے میں مرد جیسے ہاتھی ہوتا. زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں آمنے سامنے آئے. تو ان دونوں میں جب ٹکر ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے باقی بھی کھڑے ہو گئے, باقی بھی, حالانکہ لڑائی ہو رہی تھی لیکن ایک دم سارے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ابو دجانہ دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے ہیں, ذرا بھی پتلی سی, اور وہ لوہے میں 6 فٹ سے اوپر اس کا قد اور ہاتھی کی طرح. اور زبیر کی تمنا ہے کہ میں دیکھوں گی اس کو گرائے تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی تلوار صحیح جگہ گئی, ورنہ ان کے دل میں تھا مجھے کیوں نہیں تھا. تو جو ان دونوں میں ٹکر ہوئی ہے کہ شجاعت بھی عش عش کر اٹھی, اور دونوں طرف سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں, اور چاروں طرف شاہ سواران رک گئے. قریش کا لشکر بھی, اہل ایمان صحابہ کا لشکر بھی, کہ یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. آخر اس قریشی نے جو تلوار کا بھرپور وار کیا, ابو دجانہ کی اس کو توڑتا ہوا سرا کو ان کے کندھے میں اتر گیا. ابو دجانہ نے زخمی شیر کی طرح جو بڑھ کے وار کیا, اس نے آگے ڈھال کی, نے ڈھال کو توڑا. اس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی, 6 فٹ سے اوپر قد تھا.
یہاں تلوار لگی، یہاں زخمی ہے ابو دجانہ، اور جو تلوار اندر گئی ہے یہاں آ کر 2 ٹکڑے کر کے پھینک لیے، ادھر ادھر 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ تو پھر آپ نے ایسے ٹوپی اتاری اور کہا ہاں کیا دیکھتے ہو؟ انا ابو دجانہ، کیا دیکھتے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، صحابہ 12,000، مسلمہ جھوٹا نبی 1,10,000، مہاجرین کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ، انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ، مہاجرین رائٹ پر، انصار الٹے ہاتھ، مہاجرین سیدھے ہاتھ، خالد بن ولید درمیان۔ پہلے ہی حلے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے، حضرت عمر کے بھائی شہید ہوئے۔ جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا، حافظ عالم شہید ہو گئے۔ جھنڈا گر گیا، جھنڈا گرا، مہاجرین میدان چھوڑ گئے، انصار ڈٹے رہے، انصار نہیں ہلے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، برا بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ان میں سے ایک برا بھی ہے، برا بن مالک، اور 1,000 کے برابر بھی ہیں۔ چند صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا، ان میں سے برا بھی ہے۔ تو حضرت خالد نے کہا برا، ارے آج قسم اٹھا، آج اللہ پہ قسم اٹھا، کیونکہ میدان ہاتھ سے نکل چکا تھا، مہاجرین کا اکھڑ جانا مطلب ہے کہ شکست ہے۔ تو حضرت برا نے کہا اخلصنا، پھر ہمیں الگ کرو، مدینے والوں کو الگ کرو، کر لے لو۔ تو ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار الیہ انا برا ابن مالک، اے انصار کی جماعت ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، میں ہوں برا بن مالک۔ تو 3,000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، جلدی سے 3,000 بکھرے ہوئے تھے لیکن 3,000 فوراً اکٹھے ہوئے۔ اما المدینہ تو فلا مدینہ، اب مدینے کو دل سے نکال دو، ہا ہن المعشر، یہاں قبریں بنانے کی نیت کرو اور مدینے کا خیال نکال دو اور اپنی زریں اتار دو، تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور آج اللہ کو راضی کر کے دکھا دو۔ تو 5 آدمی آگے بڑھے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، ابو دجانہ، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، ثابت بن قیس بن شماس، برا بن مالک۔ ان 5 شاہ سواروں نے 3,000 کو گائیڈ کیا اور 1,00,000 کے مجمع میں سوراخ کر دیا اور ان کو قلعے میں بند ہونے پہ مجبور کر دیا، اور قلعے کے دروازے تک پہنچتے 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 ابو دجانہ شہید ہو، عباد بن بشر شہید ہو، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے۔ یہ 2 بچے، کعب بن عجرہ اور برا بن مالک، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ڈھال پہ بٹھا کے پش کرو نیزوں کے ذریعے سے۔ تو ان دونوں کو ڈھالوں پہ بٹھا کے پش کیا تو یہ اڑتے ہوئے قلعے کی دیوار سے اندر قلعے میں جا کر گرے۔ 2 آدمی سامنے 1,00,000 کا جمع غفیر، دیوار کی ٹیک لگائی اور دروازے کی طرف سرکتے 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 جا کے دروازہ کھول دیا۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک سلامت رہے، دروازہ کھولا، سامنے خالد بن ولید تھے، انہوں نے دوڑ لگائی اور اندر داخل ہوئے تو وحشی حمزہ کا قاتل، وہ کہنے لگے مجھے خیال آیا آج اگر میں نے مسلمہ کو قتل کر دیا تو حمزہ کے قتل کا داغ میرے اوپر سے دھل جائے۔ اور وہ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا تو کہنے لگے میں ایک طرف سے بچتا بچاتا اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا، میں نے دوسری طرف دیکھا تو محمد بن مسلمہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور ادھر سے میں تھا، اور ان دونوں سے عجیب و غریب ایک عورت وہ بیچ میں سے چیرتی ہوئی جا رہی ہے مسلمہ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ حضرت وحشی کا وار دور سے چلتا تھا، پرچھا پھینکتے تھے، تو مسلمہ کی تلوار بلند ہوئی لیکن اس سے پہلے وحشی کا برچھا اس کو چیر کے نکل گیا، اور اوپر کھڑی تھی ایک لڑکی کوٹھے کی چھت پر، اس نے کہا ہے ہمارے آقا،
اسے کالے غلام نے قتل کر دیا. یہ اس کی طرف شہادت چلی گئی کہ مسلمہ کے قتل کرنے وہی برچہ تھا جس برچے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا. وہی برچہ تھا, اسی برچے سے ان کو شہید کیا تھا. تھوڑے سا آپ کو یمامہ کا قصہ سنا دیا. میں ابو دوجانہ کی بات کر رہا تھا. ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. اس کی فتح میں بنیادی کردار ادا کرنے والے 5 آدمیوں میں یہ ایک آدمی ابو دوجانہ بھی تھے. ثابت بن قیس بن شماس تھے, عباد بن بشر تھے, کعب بن عجرہ تھے, برا بن مالک تھے. یہ ابو دوجانہ ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ بات نقل کرنا چاہتا تھا, اس لیے تھوڑی سی ان کی تاریخ آپ کو بتائی کہ ابو دوجانہ ہیں کون. ابو دوجانہ فرماتے ہیں, لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ان ارجع عملی عندی, میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے حضرت؟ جنگ بدر, احد, حدیبیہ, خندق, خیبر, فتح مکہ, حنین نہیں, طائف نہیں, صحابی ہونا نہیں, حالانکہ ہر شے ہے. جنگ بدر کے شرکا, پہلے ان کا سنو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر کون ہیں؟ تو آپ نے کہا جو میرے ساتھ بدر میں شریک تھے 313. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں اتارے گئے تھے, 1000. ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, وہ 1000 فرشتے سب سے افضل. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے معاف کر دیا. تو اب ابو دوجانہ بدر میں شریک ہیں, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بدر کی شرکت. ٹھیک ہو گیا. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ شریک تھے. ان کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی حدیبیہ. تو ابو دجانہ کہتے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل حدیبیہ نہیں. پھر صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى, اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے, ہر صحابی تیرا جنتی ہے, میرا وعدہ ہے. یہ کسی نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں, صرف 1,24,000 اللہ کے محبوب کے غلاموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کلن وعد اللہ الحسنى. ہاں برابر نہیں ہو سکتے پہلے اور بعد والے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں ہیں, لیکن کلن سب جنتی, سب جنتی. تو کہتے میں صحابی ہوں میرے لیے سب سے بڑا عمل صحابی ہونا ہے, میں بدر والا ہوں میرے لیے بخشش کا عمل بدر ہے, میں صلح حدیبیہ والا ہوں میرے لیے بخشش کا عمل حدیبیہ ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ان ارجع عملی عندی, میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی, میں نے زندگی میں کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا, میں نے زندگی بھر اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. آئے ہائے